بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی ایک ایسا کیڑا جسے مچھلی کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا نام اس دن ذہن سے ہی اتر گیا۔ آپ کو یاد آیا؟ کیچوا، ارتھ وارم، کیچوا۔ ایک ہوتا ہے کچھوا۔ کچھوا جو ہوتا ہے وہ اپنی اوپر کی ڈھال کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھی ہے کچھوے کی ڈھال؟ وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس پہ اگر تلوار ماریں تو سلپ کر جاتی۔ تو وہ ایک اور جانور ہے، اور کیچوا جو ہوتا ہے وہ زمین میں پایا جاتا ہے، گنڈویا بھی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو؟ برسات کے موسم میں کئی مرتبہ جب آپ زمین کھودتے ہیں تو وہ ہلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ اسے کاٹ دیتے ہیں، پھر اس کے دونوں حصے تڑپنے لگتے ہیں۔ تو مچھلی کے شکار کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کیڑے کا ذکر تھا اور وہ اتفاق ایسا کہ ذہن سے ہی اتر گیا۔ اچھا بچوں، آج تھوڑی سی مشکل بات کریں، پتہ چلے آپ کا دماغ کہاں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ہاتھوں سے چھونا، یہ سب اس میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً جلدی بولیے، ہمیں بتائیے۔ کوئی بھی چیز بتائیے۔ جو چیز ہاتھ سے چھوئی جا سکے، آنکھوں سے دیکھی جا سکے، اسے ہلا جلا سکتے ہیں، اور اس کی آواز کانوں سے سنی جا سکے، اس کے بارے میں زبان کچھ کہہ سکے۔ مثلاً پانی، موبائل، ٹیبل، دنیا کی ہر وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں، ارسلان، حسنین، ٹھیک ہے؟ دنیا کی ہر وہ چیز جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، ایک چیزیں یہ ہوتی ہیں۔ ایک بات ایسی ہوتی ہے جس سے آپ بیٹے سن سکتے ہیں، اس کا کوئی نام دے سکتے ہیں، مگر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا کہ آپ کی آنکھیں اسے دیکھ سکیں۔ ہوا، لیکن آپ اسے محسوس تو کرتے ہیں نا جب چلتی ہے۔ ہوا کا وزن بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اور اسے آپ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اور وہ چیز آپ اس کو سن لیتے ہیں۔ جیسے یہ مشکل ہے، جیسے جھوٹ، سچ،
شرم، حیا، غصہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ سن سکتے ہیں. کسی نے جھوٹ بولا، آپ نے سن لیا، لیکن جھوٹ کی کوئی شکل صورت کیسی ہوتی ہے یہ نہیں پتہ. حیا کی شکل صورت کیسی ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتہ. غصہ کیسا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے وہ چہرہ سرخ ہو گیا اور بہت ناگوار گزری یہ بات. لیکن ان چیزوں کو ہم کوئی شکل اور صورت نہیں دے سکتے. ان کی اصل میں تو شکل صورت ہوتی ہے، یہ آپ خیال کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے جب غصے کو پیدا کیا تھا تو اس غصے کی ایک شکل تھی. اس نے اللہ سے ایک بات کہی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بات کری. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسد کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو پیدا کیا. تو اس وقت تو ان چیزوں کی شکل و صورت تھی. رحمت کو پیدا کیا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مرسیفل ہوتے ہیں، مہربانی کا سلوک کرتے ہیں. اس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو یہ رحمت نے کیا کیا؟ کبھی آپ نے بیٹے زندگی میں دیکھا ہے کوئی کسی کو منانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ کیا کیا ایکشنز ہوتے ہیں؟ کوئی ناراض ہو یا کوئی بڑا ہو، اس کو منانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی منتیں کرتے ہیں. کیسے منتیں کرتے ہیں؟ اس کا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، گھگیانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، پاؤں پکڑ لیتے ہیں، ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ پلیز آپ مان جائیں. ایسے ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی بڑا آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ چچا آپ مان جائیں. خود جھک کے. زندگی میں آپ کبھی دیکھیں گے، آپ کی عمریں ابھی تھوڑی ہیں نا، یہ انسانی حرکتیں. اللہ تعالیٰ کے متعلق جہاں یہ آتا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اس رحم کو، رحمت کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ نے اسے کہا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں اور تمہارے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے اور تم سے کام لیں گے، یعنی رحمت سے. یہ ایک جذبہ ہے نا جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اب اس کی شکل و صورت ہمارے سامنے تو کچھ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں. تو اس رحمت نے اللہ تعالی کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے اور منت کی کہ مجھے دنیا میں نہ بھیجیں. جیسے کسی بڑے کو منانا ہو نا. اب اللہ کی کمر کیسی بس اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. ہمیشہ بیٹے اللہ کے بارے میں جتنی بھی چیزیں اس کی کوئی ایسی جو انسانوں میں ہیں، اس کے متعلق ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ جو اشیاء ہم دنیا میں ایک دوسرے کے لیے دیکھتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ ایسے ہی ہیں جیسے اس نے بیان کر دیا. انسانوں سے، مخلوق سے اس کی کوئی مشابہت نہیں. 2 چیزیں. اور تیسرے ہم ایسے ہی ایمان لائے جیسے اللہ نے کہہ دیا. بس 3 چیز. اللہ تعالیٰ کی کمر کیسی ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن خدا کی مخلوق میں سے کسی سے نہیں ملتی. ہاتھی کی کمر، انسانوں کی کمر، چونٹی کی کمر ہے نا، جسے ہم دیکھتے ہیں. اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے اور ہم ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جسے کتاب و سنت میں آیا. تو اس نے کمر پکڑ لی اور خدا کی منت کی کہ اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج. لوگ مجھے استعمال نہیں کریں گے اور ظلم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت، ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے
اور جو شخص تم سے کام نہیں لے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی رحمت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت ہے، تعلق ہے، درگزر ہے۔ آپ سیڑھیوں سے تیزی سے اتر رہے تھے، سامنے سے ایک بچہ آ گیا، آپ کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، آپ کیا ہو سکتے؟ اندھے ہو یار، دیکھ کے نہیں چلتے؟ اور ایک آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، زندگی میں ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک تو تمہیں تمیز نہیں ہے چلنے کی، دوسرا کہتا ہے یار ہو جاتا ہے، چھوڑو نہ ایسے کرو۔ یہ رحمت اور وہ غصہ ہے۔ تو اس لیے بیٹے یہ دوسری چیز جو ہوتی ہے نا، جس کی شکل و صورت ہمیں نہیں نظر آتی، یہ اللہ کے ہاں اس کی شکل و صورت تھی۔ اور جن چیزوں کی شکل و صورت نظر آتی ہے انہیں فلسفے کے لوگ کہتے ہیں عرض، اور جن کی شکل و صورت نظر نہیں آتی اسے کہتے ہیں جوہر۔ یہ فلسفے کی بات ہے، چھوڑو اس کو۔ یہ جب آپ سورہ انعام کی پہلی آیت پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا جوہر اور عرض کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الحمدللہ، آپ میں سے کوئی حافظ ہوگا نا؟ ہیں جی، سورہ انعام کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین اللہ نے پیدا فرمائے، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے۔ تو یہ آسمان اور زمین ایسی چیز ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہم چھو سکتے ہیں۔ آپ کس دن راکٹ پہ سوار ہوں، آسمان پہ پہنچ جائیں، وہاں آپ کو پتہ چلے کہ آسمان تو بہت ٹھوس بنا ہوا ہے، چلو اس کا دروازہ دیکھتے ہیں، کہیں پھر آپ کو دروازہ مل جائے، پھر آپ ناک کریں، اندر سے فرشتہ پوچھے کون آیا ہے اور تمہارے ساتھ کون ہے۔ یہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو جبریل امین انہیں لے کے گئے، تو اللہ کا ایک نظام ہے، اس فرشتے نے اندر سے پوچھا کہ کون؟ ان کا میں جبریل ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا انہیں اللہ نے دعوت دی ہے، آسمانوں پہ بلایا ہے، یا پھر یہ خود تشریف لائے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا اللہ نے بلایا ہے، انہیں دعوت دی ہے۔ تو آسمان کا پہلا در کھلا۔ در کس کو کہتے ہیں؟ دروازہ۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی۔ پھر دوسرا، تیسرا، ہوتے ہوتے ساتواں در۔ اسی لیے اردو میں بولتے ہیں کہ گنبد بے در۔ گنبد بے در، یہ غالب نے استعمال کیا۔ گنبد بے در کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا گنبد جس نے گھیرا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہ گنبد بے در آسمان کو کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اس میں دروازے ہیں، لیکن محاورے میں اس لیے بولتے ہیں کہ اب ہم ان دروں کو کھول تو نہیں نہ سکتے، ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن آسمان میں بہت دروازے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے شروع میں کہا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم چھو سکتے ہیں۔ آگے وجعل الظلمات والنور، اور اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کو بھی پیدا کیا اور نور کو بھی پیدا کیا۔ اب بیٹے یہ جو اندھیرے ہیں اور یہ جو نور ہے، دیکھنے کو تو ہم دیکھ لیں لیکن اس کی لیمٹس کوئی تھوڑا ہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جوہر۔ تو خدا نے آراز اور جواہر دونوں کو سورہ انعام کی پہلی آیت میں جمع کر دیا۔ آپ جب بڑے ہوں گے نا اور فلسفہ پڑھیں گے تو بیٹے آپ کو وہاں یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اس لیے یہ بتایا کہ اندھیرے اور نور اللہ نے پیدا کیا۔ تو چیزیں دو طرح کی ہو گئیں، ایک وہ جن کو ہم دیکھتے ہیں،
شکل و صورت ہوتی ہے، اور ایک جن کو ہم محسوس کرتے ہیں اور ان کی شکل و صورت بظاہر کچھ نہیں ہوتی اللہ کے یہاں۔ اچھا بھئی، آپ مثال دیجئے کسی اچھی سی چیز کی جو آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو کوئی شکل پرسانیفائی نہیں کر سکتے۔ کہو اچھی سی مثال اس کی دیں، بولیے جی۔ خوشی، بہت اچھے بہت اچھے۔ خوشی ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ایک جذبہ ہے جو ہمیں دل میں محسوس ہوتا ہے۔ اچھا بیٹے، صحیح خوشی، اس کی ایک والدہ بھی ہیں، سچی خوشی اس کی ایک ماں بھی ہے جہاں سے یہ پیدا ہوتی۔ سچی خوشی کیا ہے؟ یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ سچی خوشی ہمیشہ سچائی سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ جتنے سچے ہیں آپ اتنے ہی خوش ہیں۔ سچائی سے ہمیشہ خوشی ملتی ہے، آدمی آرام سے سوتا ہے، ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ آپ جب مزید زندگی بسر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا بیٹے کہ سچائی چھوڑ دینے سے انسان کتنی مصیبتوں میں، فکرہ پورا کیجئے، انسان کتنی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ ایک آواز، بالکل ٹھیک ہے، انسان کتنی مصیبتوں میں دوسرا کہیے نا آپ کوئی، انسان کتنی مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے۔ مصیبت میں پڑنا یہ بھی ٹھیک ہے، تیسرا کہیے۔ نہیں، مصیبت میں جکڑنا تو کوئی محاورہ نہیں بیٹے، یہ آپ کی اپنی لغت ہے، لکھیں گے جی۔ مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تین۔ ایک اور چوتھا لفظ بھی بتائیں پھر آگے چلتے ہیں۔ گھر جاتا ہے، یہ کس نے کہا؟ شاباش، یہ ہے بات، انسان کتنی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیشہ بیٹے کوشش کیجئے کہ اب جب کوئی جملہ بولیں تو ایک لفظ جو آپ استعمال کر چکے ہیں اسے دوبارہ نہ لائیے، دوبارہ اس کے میں تو پہلے ہی مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، لیجئے بھائی صاحب آ گئے اور وہ بھی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یہ اچھا فکر ہے۔ اور آپ کہیں میں پہلے ہی مصیبتوں میں مبتلا تھا، بھائی آئے وہ بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اتنا اپریشیٹیبل نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے زبان پر گرفت نہیں۔ اچھا، اچھی مثال تو خوشی، کوئی بری مثال بھی دے دیجئے۔ سب سے بری چیز جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ غصہ۔ یہ کس نے کہا؟ جھوٹ۔ بہت اچھی، بہت اچھی۔ غصہ بیٹے کنٹرول ہو جاتا ہے، غصے کی کوئی اصل بھی ہوتی ہے۔ غصہ بہت مرتبہ کام کی چیز بھی بن جاتا ہے۔ یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ بیٹے بہت ہی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی بات کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ان کی بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہا، وہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کافروں نے مارا، تو اس پہ غیرت تو آتی ہے۔ اچھا بھئی، ہم نے کہا تھا نا آج کچھ مشکل باتیں بھی ہیں، ایک مشکل بات آپ بتائیے بیٹے، غیرت سمجھتے ہیں آپ؟ غصہ آ جاتا ہے نا، جیسے کوئی والدہ کو گالی دے تو غصہ آتا ہے، آتا ہے،
اور کوئی عورت بتائیے رشتہ. بہن، شاباش. بہن کو کوئی گالی دے تو غصہ آتا ہے. اور رشتہ بتائیے. بھائی کو نہیں، مونس رشتہ بتائیے. بیٹی کو گالی دے تو غصہ آ جاتا ہے. شاباش. ٹھیک ہے. ہوا قصہ یہ کہ مولانا حالی، الطاف حسین حالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو سر سید سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو قیامت میں کیا چیز دکھائیں گے، کیا لے کے جائیں گے دنیا سے کہ اللہ آپ کو بخش دے. کوئی کام تو ایسا کرنا چاہیے نا. آپ بھی سوچا کیجیے، کوئی ایک کام ہم ایسا کر لیں جس کے متعلق کم سے کم ہم میں یقین ہو کہ اللہ اس چیز پہ خوش ہوگا اور اللہ ہم سے راضی ہوگا. کوئی ایک کام کیجیے. پڑھ لیجئے. آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا بھئی نہیں پڑھنا، بزنس کر لیجئے. آپ بزنس مین بھی بن سکتے ہیں. اچھا بزنس میں بھی جی نہیں لگتا اور پڑھائی میں بھی نہیں لگتا تو آپ کسی کے یہاں ملازمت کر لیجیے کسی فیلڈ میں. بہت میدان ہے، لیکن آپ نے سوچ کے ایک دو کا بس انتخاب کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ ڈاکٹر بن گئے، پھر آپ نے ہاسپٹل بنا لیا، پھر لوگوں کے لیے سہولت فراہم کر دی، تو آپ کو اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ یہ کام جو میں نے کیا ہے میں اللہ کے ہاں پیش کروں گا. او بھئی آپ سائنٹسٹ بن گئے. سائنٹسٹ بننے کے بعد آپ نے بہت ریسرچ ورک کیا، نوبل پرائز تک آپ پہنچ گئے، اور آپ نے فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، کسی بھی فیلڈ میں ایسا کام کر دیا جو دنیا نے ابھی تک نہیں کیا تھا. آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ اس محنت پہ مجھے راضی ہوگا، خوش ہوگا. ٹھیک ہے. آپ ایک ٹیکنیک، ایک سائنس، ایک تحقیق کے نتیجے میں ایسی گن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو گورباچوف کے ہاں وہ جو تھا جس نے ایجاد کی تھی اس سے بھی بڑی. کیا نام تھا اس کا؟ کلاشنکوف جس نے بنائی تھی. نام ہی تھا اس کا. ہاں یہی نام تھا، میخائیل. ٹھیک ہے بچوں، اس سے بہتر چیز بنائیے. لیکن یہ کبھی نہ کیجیے گا کہ ان ہتھیاروں کو آپ استعمال کرنے لگے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا جو خون ہے نا بیٹے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام چیز ہے. لیکن کوئی کام آپ زندگی میں کیجئے، ورنہ ایسے ہی زندگی گزارنا کیا فائدہ. تو بڑے لوگ جو تھے نا، سر سید نے کیا کہا کہ میں اللہ کے پاس کیا لے کے جاؤں گا؟ کیا؟ کہیے آپ پہلے بتائیے کیا فرمایا؟ الطاف حسین حالی تو ظاہر ہے کہ شاعر تھے، بڑے آدمی تھے. تو الطاف حسین حالی کو لے کے جائیں گے کہ لیجئے یہ آپ خوش ہو جائیں. ان کی ایک کتاب ہے، کہو. زبردست، مسدس حالی. ہمارا بڑا جی چاہتا ہے آپ کو پڑھائیں، لیکن آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں نا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم کئی مرتبہ چیزیں پڑھتے بھی ہیں تاکہ ہم آپ کے لیول پہ آ جائیں. ہم بہت چھوٹے ہیں، ذہنی اعتبار سے ہم بہت چھوٹے ہیں، بونے ہیں نا. تو الطاف حسین حالی سے انہوں نے کہا کہ جو مسدس آپ لکھ کے لائے ہیں میں اللہ کے سامنے یہ پیش کروں گا تاکہ اللہ مجھے بخش دے. اور حالی نے اپنی زندگی کے آخری کئی سال غالب کی خدمت کی. مرزا اسد اللہ خان غالب بہت بڑے شاعر اور ہیرو ہیں،
شاعری کے میدان میں مسلمانوں کے ایسے ہیرو ہیں بیٹے کہ ان کا مقابلہ جتنی زبانوں کو ہم نے پڑھا ہے اس شعر اس کے اشعار کی گہرائیوں کو کون چھو سکتا ہے. ہوا یہ کہ غالب کے انتقال سے پہلے الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہتا تھا، بہت بیمار ہو گئے تھے اور اتنے زیادہ بیمار کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور اتنی بڑی شخصیت تھی اور دلی اجڑ چکی تھی. ایک خط میں انہوں نے کسی کو لکھا ہے غالب نے، اب اس پہ ہنسیے گا نہیں آپ، انہوں نے لکھا ہے دلی کا کیا پوچھتے ہو، وہ دلی جو تم کہتے تھے کب کی مر گئی. شہر میں ایک بندر آیا ہے اور اس بندر میں ہاتھیوں جیسی طاقت ہے اور اس بندر نے ساری دلی کو برباد کر دیا. اب جو ہنسا ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ غالب نے بندر کس کو کہا. کس کو کہا؟ انگریزوں کو. اس لیے کہ وہ صاف لکھ دیتے کہ انگریزوں نے یہ کام کیا ہے تو گورنمنٹ پکڑ لیتی نا، بیچارے کیا کرتے. تو کسی وجہ سے لوگ جو غالب کے دشمن تھے، بیٹے زندگی میں دشمنی بھی تو ہوا کرتی ہے نا. وہ بچے آدمی کیا ہے جس کے دو چار دوست اور دو چار دشمن نہ ہوں، کچھ کرتا ہے تو پھر مخالفت بھی ہوتی ہے، حمایت بھی ہوتی ہے، نہیں گھبرانا چاہیے. تو انہوں نے غالب کو خط لکھنے شروع کیے اور خطوط میں گالیاں لکھی. غالب بیچارے بہت ہی بیمار تھے، دوپہر کا کھانا آتا تھا ان کا، اور ایک کولی میں، کولی کیا چیز ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کولی کیا ہوتی ہے؟ کٹوری. شاباش، صحیح ترجمہ. اور ایک کولی ہوتی ہے. کولی ایک تو کٹوری کو کہتے ہیں، اور کولی کس کو کہتے ہیں؟ جی، ذات ہے ہندوؤں کی کولی. اور تیسرے معنی کولی بھر لی. چچا مان نہیں رہے تھے، میں اٹھا اور چچا کی کولی بھر لی. کولی کہتے ہیں کسی بڑے، کسی عزت والے، بہت بڑے منصب یا رشتہ دار، عمر میں بڑے، ان کو کوئی بات منوانی ہو اور نہ مان رہے ہوں تو ان کی کمر میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ چچا مان جائے نا، یہ کر دے، جسے رشتہ نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کولی بھر لی کہ کچھ تو کریں. دیکھیے بچے ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے، کولی بھر لی، کمر میں ہاتھ ڈال لیے. ایک ہی لفظ کے آپ مختلف جگہ پہ دیکھیے بیٹا استعمال کہاں ہو رہا ہے. تو کولی میں، کٹوری میں انڈے کی زردی آتی تھی، شوربہ آتا تھا اور چھلکا آتا تھا. اب بتائیے چھلکا کسے کہتے ہیں؟ اب پتہ چلے گا نا. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں کہ والدہ روٹی پکاتی ہیں اور روٹی پھول جاتی ہے. وہ جو پھولنے میں اس کے اوپر کا پرت ہوتا ہے نا، اسے چھلکا کہتے ہیں کھانے پینے کی زبان. کہ آج کل تو ایسی بیماری ہے کہ بس چھلکے پہ گزارا ہو رہا ہے. حالی نے غالب کے لیے چھلکے کو شوربے میں بھگویا. سمجھ گئے چھلکا؟ یہ جو گھر میں روٹیاں پکتی ہیں نا یا بازار میں بھی پھول جاتی ہے تو اس کے اوپر کا پرت جو بہت ہلکا ہوتا ہے اور ہضم کرنے میں بھی آسان رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں چھلکا. جب کھانے پینے کے تذکرے میں آئے، وگرنہ تو چھلکا عام ہے. اچھا، تو یہ غالب کی خوراک تھی. حالی لکھتے ہیں کہ ہم لوگ میں بیٹھا اور یہ خدمت میں چیزیں پیش کی گئیں، اور میں نے معمول یہ تھا کہ دوپہر کے کھانے کے وقت کھانے میں انہیں خطوط سناتا تھا.
تو آپ کو بیٹے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے کے لیے الگ وقت کی بجائے کھانے پینے کا وقت رکھ لیا کہ آپ کھانے پہ مجھ سے مل لیجئے، کھانے پینے میں بات بھی ہو جاتی ہے اور وقت بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ورنہ ایسے ہی اکیلے آپ منہ چباتے رہے، کھاتے رہے، کیا ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دوپہر کو کھانے پہ بیٹھیں گے نا پھر بات کریں۔ والدہ کہتی ہیں تم کوئی وقت ہی نہیں دیتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امی شام کو چائے پہ بیٹھیں گے تو پھر بات کریں گے۔ چائے بھی پی لی، والدہ سے بات بھی ہو گئی، ٹائم کہیں ادھر ادھر نہیں گیا۔ بیٹے والد کا سب سے بڑا حق یہ بنتا ہے کہ آپ ان کی اتھارٹی قائم رکھیے۔ ابو کا سب سے بڑا حق یہ بنتا ہے کہ آپ ان کی اتھارٹی قائم رکھیں۔ باہر، گھر سے باہر جو وہاں کر رہے ہیں بالکل ہاں ہے، جو نہ کر رہے ہیں نہ ہے، اتھارٹی قائم۔ اور ماں کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ والدہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ انہیں ٹائم دیں۔ تو ایسے بھی بٹھا لیں تو ٹائم دینا پڑتا ہے، ڈانٹ بھی اور جھڑکی دیں تو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے نا، یہ ان کا حق ہے، خوشی سے دینا چاہیے۔ تو جب بیٹھے اور وہ چھلکا بھگونے لگے تو خط بھی پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہاں بھئی حالی خط سناؤ۔ انہوں نے خطوط سنانے شروع کیے، ایک خط حالی کہتے ہیں میں نے ایسے پھینک دیا، رکھ دیا، ایک طرف کو کر دیا۔ تو غالب نے کہا ضرور پڑھو بھئی اسے، اس میں کیا لکھا ہے؟ حالی کہتے ہیں مجھے اس سے حیا آئی اور میں نے چاہا کہ میں اس بات کو گول کر جاؤں۔ گول کیوں لفظ آیا ہے؟ چھپانا بھی ایک معنی۔ گول اس لیے کہتے ہیں بیٹے کہ اس کا پیندہ نہیں نہ ہوتا، گول چیز کا وہ لڑکتی رہتی ہے، گیند کا پیندہ نہیں نہ ہوتا تو ایک جگہ جم نہیں سکتی۔ میں اس گول کر جاؤں یعنی لڑکتی ہوئی آہستہ آہستہ غائب ہو جائے۔ اب بال سے کھیلتے ہیں نا تو بال میں کوئی پیندہ نہیں ہوتا، باٹم جہاں پہ وہ رک سکے۔ تو علامہ حالی کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ناراض ہوئے خط۔ جب میں نے خط سنانا شروع کیا تو پہلی گالی بہن کی لکھی۔ غالب نے کہا بے وقوف آدمی، گالی دینی بھی نہیں آتی، چھوڑو اس خط کو، آگے چلو۔ کہتے ہیں میں نے غالب سے پوچھا کہ گالی دینا بھی کچھ فن ہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا فن ہے گالی دینا۔ دلی میں بیٹے ہم گئے تو ہم نے تاریخ میں کچھ چیزیں پڑھی تھیں، ہم ڈھونڈتے رہے کہ محلہ 420 کہاں ہے۔ ایک دفتر تھا انگریزوں کے زمانے میں، وہاں بچوں کو بلا کے ٹرینڈ کرتے تھے کہ 420 کیسے کرنی ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے، جھوٹ کیسے بولنا ہے، پکڑے نہ جاؤ یہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ٹھگوں کے فن تھے، اور ٹھگ بھی اس زمانے میں اصلی ہوتے تھے۔ اب تو اصلی بھی اصلی نہیں ملتے، اس زمانے کے ٹھگ بھی اصلی ٹھگ ہوا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک جیب کترا بھی دلی میں تھا، جیب کاٹتا تھا نا، لوگ بڑے تنگ آئے، حکومت کو شکایت ہوئی، حکومت نے کمشنر کو لکھا، کمشنر دلی کے، انگریزوں کا زمانہ، بہت قانون، تو لکھا ہے کہ وہ کمشنر نے اخبار میں اشتہار دیا کہ جو بھی لوگوں کی جیب کاٹتا ہے، جیب کاٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جیب چور، جیب کترا۔ انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ جو کوئی بھی جیب کترا ہے میں فلاں تاریخ کو آؤں گا اور اتنے گھنٹے میں اسٹیشن پہ رہوں گا، میں چیلنج کرتا ہوں میری جیب کاٹ کے دکھائے۔ چھپ گیا اخبار میں اشتہار، اور وہ سارا دن کمشنر پھرتے رہے، 2 بجے ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا تو چلے گئے۔ گھر جا کے جب بیٹھے تو انہوں نے کہا آج وہ آیا نہیں کم وقت، اگر پکڑا جاتا تو میں تو اسے مار دیتا۔ اور کپڑے جب تبدیل کرنے لگے تو پرس بھی اتار کر ایک طرف رکھا
تو انہوں نے دیکھا پرس میں کوئی ایک کاغذ ہے. ان کہ یہ کیا کاغذ ہے؟ تو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بے وقوف آدمی پرس خالی کر کے رکھا ہوا ہے، کچھ لایا کرو. یعنی اس نے اس کا پرس نکالا، چیک کیا، پھر لکھ کے ایک پرچہ واپس اس کو پرس میں ڈال دیا کہ تم مجھے مارو گے. تو ایسے لوگ ہوتے تھے کہ بیٹے وہ اگر چور بھی تھے تو خالص چور تھے، کافر بھی تھے تو پکے کافر تھے، مسلمان بھی تھے تو سچے مسلمان تھے. تو غالب نے کہا کہ گالی دینا بہت بڑی بات ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدمی ہے کیسا. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے گالی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو غصہ دلایا جائے. بچے کو گالی دیتے ہیں ماں کی، کیونکہ اسے ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا. اور لڑکا جب بڑا ہو جائے تو پھر اس کو گالی دیتے ہیں بہن کی، کیونکہ اس سے اپنی بہن پہ غیرت آتی ہے نا. اور اگر نیا شادی شدہ ہو تو اسے گالی دیتے ہیں بیوی کی، کیونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے نا. اور بڈھا اور بڈھا ہو جائے تو پھر گالی دیتے ہیں بیٹی کی. اس نے پہلی گالی بہن کی لکھی ہے، مجھے کیا اس پہ غصہ آنا ہے، دفع کرو، اسے گالی دینی بھی نہیں آتی. تو اس لیے بیٹے ایک چیز ہوتی ہے، وہ آپ جو مجھے بتا رہے تھے کہ سب سے بری چیز کیا ہے. بعض بچوں نے کہا غصہ ہے اور بعض نے کہا جھوٹ ہے. بیٹے دو چیزوں کے، اچھا کسی چیز کے پاؤں نہ ہو تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہم نے بھی آپ کو بتایا نا پھر کیا ہوتا ہے. کیا لڑکتی ہے، وہ چیز لڑک جاتی ہے، جم کے کھڑی نہیں ہو سکتی، سٹینڈ نہیں لے سکتی. اور محاورہ یہ ہے کہ تیل اور جھوٹ دونوں کے پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے تیل کی تہ نہیں جمتی. اب کسی چیز میں بھی اگر تیل شامل کر دینا تو یہ تہ میں نہیں بیٹھتا، تیل ہمیشہ اوپر آ جاتا ہے. مثلاً آپ کوئی سوپ پی رہے ہیں، یخنی پی رہے ہیں، تو اس میں تیل، روغن، آئل، کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی تہ میں نہیں بیٹھتی. اسی طرح جھوٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی کوئی تہ نہیں ہوتی بیٹے. اور جھوٹ جو ہے، جو بھی بولتا ہے وہ بغیر پیندے کے ہوتا ہے، بغیر پاؤں کے ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ سٹینڈ نہیں کر پاتا. اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ پہلے زمانوں میں جھوٹ بولنے والوں کو موت آ جاتی تھی، آج کل بخار بھی نہیں آتا. اتنے جھوٹے ہو گئے ہیں، اتنے جھوٹے ہو گئے ہیں. آپ ابھی بڑے ہوں گے، پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے بیٹے کہ لوگ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پہ شرم بھی نہیں آتی. آپ کو ایک السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، اللہ جزائے خیر دے. تو کل تک یہ ہو جائے گا بندوبست اس کا؟ جی 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 اسی میں، جی اسی میں، بالکل ٹھیک. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک، سلام علیکم. ان سے بیٹے ہماری بات ہونی تھی 3 بجے، لیکن انہوں نے 11 منٹ پہلے فون کر لیا، لیکن فون ہی ایسا ہے کہ ہمیں اٹینڈ کرنا تھا. اچھا، تو کیا آخری فکرہ ہم نے کہا تھا؟ اب پتہ چلے گا نا آپ ہمیں سن رہے تھے یا کچھ اور سوچ رہے تھے. اور بھی کچھ کہا تھا اس کے بعد. چلیے جی
کیا بات؟ اچھا ٹھیک ہے بچوں. چلیے، تو یہ جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے. ہمارے زمانے میں بیٹے یہ بات آپ کو سنانے لگا تھا کہ پرلے درجے کے جھوٹے جنہیں بخار کیا وہ اپنے جھوٹ پہ فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے سیاستدان. ان کو پڑھو. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ خود اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ایسے ظالموں سے نجات دے. پرلے درجے کے جھوٹے اس وقت اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو ان میں ٹاپ پہ عمران خان کا نام آئے گا، آپ کے پرائم منسٹر. پرلے درجے کا جھوٹا یار. ہمیشہ یہ سیاستدان جھوٹ بول کے بچوں ہمیں استعمال کرتے. اس لیے کبھی بھی بیٹے اس جھوٹ میں نہیں جانا. آپ نے زندگی گزارنی ہے، پرکھو کہ سچائی کیا. ابھی انہوں نے حال ہی میں جھوٹ بولا کہ میں نے ریاست مدینہ کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ کہیں آپ یہ نہ ہو کہ مجھے ووٹ دے دیں الیکشن کے بعد. اب میں ریاست مدینہ کا ذکر کر رہا ہوں. پورا ملک ہنس رہا تھا کہ ریاست مدینہ ہی کے نام پہ تو آپ نے بہت سے ووٹ اکٹھے کیے. پہلے بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے. اور بیٹے آپ کی شکل و صورت اور حلیہ دیکھ کے لوگوں کو آپ پہ اعتبار ہو جاتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. ہو جاتا ہے نا اعتبار. اچھا بھئی ایک قصہ پہلے سناؤں. چڑیا کا شکار ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اچھا، نسائی کی روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چڑیا قیامت میں اللہ سے شکایت کرے گی اور کہے گی کہ اللہ اس انسان نے مجھے قتل کیا ہے اور اللہ اسے سزا دے گا اس آدمی کو. تو وہ کہے گی کہ اللہ اگر یہ میرا شکار کرتا کھانے کے لیے تو ٹھیک تھا، تو نے انسانوں کو اجازت دی ہے، لیکن نہ تو اس نے مجھے کھایا نہ کوئی اور چیز تھی، مار کے پھینک دیا. تو بیکار کام ہے نا، غلط بات. جانوروں کو ایسے نہیں مارتے، کسی کو بھی نہیں مارتے. اس سے ملتی جلتی ایک چیز کرسچین لٹریچر میں نے جب پڑھی تو ہمیں پھر آیا کہ اچھا حدیث میں بھی آیا. ایک پادری نکلا اور اس نے چڑیا کا شکار کیا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ چڑیا کہاں ہے. تو جب جا رہا تھا تو اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا یا کوئی شاخ یا لاٹھی یا کوئی چیز، چڑیا اس پہ آ کے بیٹھ گئی. اس نے اسے مار دی. تو اس نے خدا سے شکایت کی. اس نے کہا کہ اللہ اس نے مجھے مارا ہے. تو خدا نے کہا ہم نے انسانوں کو اجازت دی ہے. اس نے کہا اے رب اس کا جرم یہ ہے کہ یہ پادریوں کا لباس پہن کے آیا ہے. اگر یہ عام لباس میں آتا تو میں سمجھ جاتی کہ یہ شکار کرنے آیا، میں بھی اپنا بچاؤ کرتی، کہیں اڑ جاتی، کچھ تو کرتی. لیکن اس سے پادریوں کا لباس پہنا کہ میں امن کا پیغام دینے آیا ہوں. اس طرح بیٹے آپ جس حلیے اور روپ میں لوگ آپ کا اعتبار کریں گے نا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، تو آپ کو اس کی سزا بعد میں ملے گی کہ آپ نے شکار کیا. پہلے اس کی سزا ملے گی کہ روپ کیوں دھارا، جو تم ہو بس وہی ہو. سمجھے؟ دوسری طرف بھی دیکھ لیں، یہ مذہبی رہنماؤں نے کیا کیا، یہ بھی جھوٹے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ محفوظ الرحمان ہے، ان کے والد صاحب زندگی بھر کہتے رہے کہ ضیاء الحق قادیانی، ضیاء الحق مرزائی، ضیاء الحق ایسا. اور اسی مرزائی کے بیٹے اعجاز الحق سے محفوظ الرحمان ہمیشہ ملتے ہیں اور ثابت ہی نہیں کر سکے کہ ضیاء الحق قادیانی. کسی آدمی کو یہ کہنا کہ تم مرتد ہو، کافر ہو، اور مفتی کہے، اتھارٹی ہوتی ہے اس کی، کیوں کہے؟ یہ بیٹے دونوں طرف جھوٹ ہے، ادھر بھی جھوٹ دیکھو اور ادھر بھی جھوٹ دیکھو. اس لیے
دیکھتے رہو اور سوچو کہ سچائی کہاں. یہ بھی جھوٹے وہ بھی جھوٹے, اور یہ بدترین جھوٹے مذہبی لوگ کہ لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں. یہ آپ کو سنانا تھا جب فون آ گیا تھا. ٹھیک ہے بیٹے, جھوٹ سے بچنا ہے. کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ آپ کے مرے پیچھے 100 سال بعد بھی کوئی ثابت کر لے کہ یہ جھوٹ ہے. حالت کیا ہے؟ جس سوسائٹی میں آپ جا رہے ہیں وہ سوسائٹی بیٹے ایسی بن گئی ہے کہ سچ کہے سو مارا جائے, جھوٹ کہے سو لڈو کھائے. سوسائٹی ایسی ہے نا, جھوٹ بولو دبا کے جلیبیاں لڈو زندگی کی ہر آسائش, اور سچ کہنے پہ موت آتی ہے. سچ کہنے پہ بہت تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں, لیکن بیٹے ایسا آدمی رات کو سوتا بڑے آرام سے ہے, سچا آدمی ہے, پرواہ ہی نہیں. ہمیشہ سچ پہ قائم رہی. جو لوگ سچ پہ قائم نہیں نہ رہتے وہ بیٹے اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک جھوٹ بولا, پھر اس کو کور کرنے کے دوسرا, پھر تیسرا, پھر جھوٹ ہی جھوٹ. اور جب عادت پڑ جاتی ہے, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی سچ بولتا ہے, سچ بولتا ہے, سچ بولتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے. صدیق اور کذاب کا مقابلہ ہوا. اس فکرے کو حل کیجیے. ہم نے کیا کہا؟ صدیق اور کذاب کا مقابلہ ہوا. کب؟ صدیق کون تھے؟ سچے کون تھے؟ وہ اتنا سچا آدمی تھا کہ اس کا نام ہی صدیق پڑ گیا. کہیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور کذاب کون تھا؟ فرعون کہاں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ کہاں؟ کوئی تاریخ پہ نظر ڈالو, کیسے بول دیا آپ نے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا مسیلمہ کذاب سے, اور جنگ یمامہ میں. وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا تھا. یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق تھے. یہ یمامہ کا مارکا بیٹے ایسی جنگ مسلمانوں نے لڑی ہے کہ اس جنگ جیسی پہلے کی جنگ یرموک تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت فرمائی تھی. اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ جو جنگ لڑی ہے یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی, اور انہوں نے وہ سٹیپس لیے جو انبیاء علیہ السلام لیتے تھے. انہوں نے وہ کچھ کیا جو نبیوں کا مقام اور کارنامہ تھا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر عثمان لے ہی نہیں سکتے تھے یہ سٹیپس جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. صدیق تھے نا, سچے تھے نا, اللہ نے سچائی کی راہ دکھائی. انہوں نے اپنی خلافت میں بیٹے بہت بڑا یہ کام کیا کہ وہ بدری صحابہ جتنے تھے نا اور اکابر, ان کو جہاد پہ نہیں بھیجتے تھے. فرماتے میرے پاس رہو. وہ جانتے تھے کہ کس شخص کا کیا مقام ہے. اسی لیے بدر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب بہت آگے چلے گئے نا, آگے تلواریں چل رہی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں پیچھے کھینچا اور فرمایا متے نہیں, مجھے تم سے بھی بڑے کام لینے ہیں, تم کدھر موت کی چکی میں جا رہے ہو. یہ مراد تھی. لیکن یہ یمامہ کی جنگ جب ہوئی تو پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پالیسی بدلی اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ ختم نبوت ہے اور اس مسئلے میں کام کرنا ہے. 11-12 لشکر ترتیب دی, اور ایک لشکر کے بعد پھر اس کے جو نیچے لوگ تھے وہ بھی 10-10 12-12 21,000 مسیلمہ کذاب کے جو جنگ والے تھے وہ مارے گئے تھے. اور مسلمانوں میں 1100 700 400 کی بھی روایت ملتی ہے, بس اتنے مسلمانوں میں شہید ہوئے تھے. لیکن صدیق ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے. جو سچ بولتا رہتا ہے نا بیٹے, یہ آخر پہ انہی سے جا ملے گا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے. اور جو جھوٹ بولتا رہتا ہے یہ جا کے کس سے مل؟ فرعون سے اور نمرود سے اور ان لوگوں سے. اس لیے
سچائی اور جھوٹ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور جھوٹ بولنے پہ آدمی بچوں تیل کا جیسے کوئی تہ نہیں نہ ہوتی، جھوٹ کی بھی نہیں ہوتی. اسی لیے یہ جتنے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے سچائیوں کو شاعری میں بھی ظاہر کیا ہے. علامہ اقبال نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا لکھا ہے، ایک پوری نظم ہے، اسے آپ پڑھیں. علامہ اقبال نے حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ترکش مارا خدنگ آخری، ہماری ترکش میں مسلمانوں کے پاس آخری تیر جو چلانے کو رہ گیا تھا یہ اورنگزیب تھے. یا پھر انہوں نے آخری تیر لکھا ہے ٹیپو سلطان، اس لیے کہ یہ بیٹے سچائی پر قائم تھے، سچی چیزوں پر قائم تھے. علامہ اقبال کے ایک بڑے اچھے دوست تھے نواب ذوالفقار، اور نواب ذوالفقار نے پہلی مرتبہ علامہ اقبال کو ویسٹ سے متعارف کرایا، گوروں کو، کہ اقبال چیز کیا ہے. وائس فرام دا ایسٹ، یہ ان کے مضمون کی ہیڈنگ تھی. نواب ذوالفقار جو تھے بہت بہت بڑے آدمی تھے. علامہ اقبال نے ان کے گھر کا نام رکھا تھا زرفشاں، وہ جگہ جہاں سے دولت پھوٹتی ہے. پیسہ بھی بہت تھا ان کے پاس. علامہ اقبال ان کے گھر جایا کرتے تھے تو ان کے بیٹے نواب خورشید نے لکھا ہے کہ میں اس وقت 10 سال کا بچہ ہوتا تھا جب علامہ ہمارے گھر آتے تھے. تو علامہ اقبال جب ہمارے گھر آتے تھے تو میرا سب سے اچھا مشغلہ یہ تھا کہ میں درختوں سے جو گوند نکلتی ہے نا، گوند کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں نہیں معلوم نا. او بیٹے، ہمارے استاد تھے مفتی عبدالحمید صاحب سیتا پوری رحمہ اللہ، بڑے غضب کے آدمی تھے بیٹے. پتہ نہیں اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا. وہ ہمیں بتاتے تھے گوند کی 4 قسمیں ہوتی. چلو پھر کبھی بات کریں گے اس پہ. وہ کہتے ہیں میں گوند جمع کرتا رہتا تھا، جو درخت سے گوند ٹپکتی تھی اسے میں ڈبوں میں بھرتا رہتا تھا. تو ایک دن علامہ اقبال آئے اور انہوں نے کہا کہ چھوٹے میاں نے گوند نکالی درخت سے، چھوٹے میاں نے نکالی گوند درخت سے. تو پھر آئے ایک دن، گاڑی سے اترے تو پھر کہا چھوٹے میاں نے گوند نکالی درخت سے. پھر آئے، پھر ایک دن یہی کہا. میں نے کہا آپ کیسے شاعر ہیں، آپ کو ایک مصرع آتا ہے اور دوسرا آتا ہی نہیں. تو بہت ہنسے، علامہ اقبال بہت ہنسے. آپ بیٹے انہیں پڑھیے، علامہ اقبال کو پڑھیے، مولانا روم کو پڑھیے. اور علامہ اقبال پہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے لائبریری میں آج ہم نے کہا ہے کہ ان کی کتابوں کو بالکل الگ کریں. 2 چیزوں پہ ہم نے کہا ہے، اور ہم اس کو ایک تو شروع کیا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کی تاریخ کیا ہے، اس پہ ہم کتابیں آہستہ آہستہ جمع کر رہے ہیں. اس میں بڑی بات تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. ہم نہیں چاہتے بیٹے کہ کسی نے مدینہ کی تاریخ لکھنی ہو اور وہ مارا پھرے. ہم ایک جگہ بہت چیزوں کو، انفارمیشنز کو جمع کر جائیں، آپ انہیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے مدینہ منورہ کی تاریخ کیا. اور ایک علامہ اقبال پہ، علامہ اقبال تو جیسے رگ و ریشے میں بسے ہوئے. علامہ اقبال کے لیے بھی آج ہم نے کہا ہے، آج 50 سے زیادہ کتابیں وہ علامہ اقبال پہ ہیں، جلد بندی کرائی ہے، سب کچھ کرایا ہے. ہم نے اس کو شروع کیا ہے. تو علامہ اقبال کو اس نے کہا کہ آپ کو بس ایک ہی مصرع آتا ہے، آگے آپ کو آتا ہی نہیں. تو علامہ بہت ہنسے. پھر آئے تو ان کا چھوٹے میاں نے گوند نکالی درخت سے، اور ہوگی اس کی شادی کسی نیک بخت سے. تو نواب خورشید علی خان وفات تک اس شعر کو سناتے تھے اور ہنستے تھے. کہتے میں 10 سال کا تھا تو علامہ اقبال ہمارے گھر آئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا، اور ہم نے کہا آپ کو آگے آتا ہی نہیں. تو اس لیے علامہ اقبال نے بڑی سچی باتیں لکھی ہیں، آپ اس کو پڑھیں. یہ بڑے لوگ جو تھے نا بیٹے، پہلے دن سے ہی جھوٹ سے نفرت میں تھے.
تو آج ایک بات ہم نے آپ سے کہی جو مشکل تھی، وہ باتیں تو 3-4 بہت مشکل تھیں، لیکن آپ پہنچ گئے. اب آپ بتائیے چلیں یا کوئی آپ کی خوشی کے لیے کچھ اور بھی ہو، اور کیا ہو؟ پہیلیاں بوجھیے. پہیلیوں میں ایک پہیلی تو بہت آسان ہے، اور 2 میں شاید آپ سوچیں، یا بالکل ممکن ہے آپ ذہانت سے تینوں کا جواب دے لیں. بیٹے ایک چیز ہوتی ہے قوت حافظہ، اور ایک چیز ہوتی ہے ذہانت. آپ میں اللہ نے جو قوت زیادہ رکھی ہے اس کو استعمال کرو بس. بعض اوقات بچے بڑے شارپ مائنڈڈ، بڑے ذہین ہوتے ہیں. جو ذہین اور شارپ مائنڈڈ ہے نا بچے، کبھی حفظ میں نہیں جانا چاہیے. نہ قرآن کو حفظ کرو، کوئی ضروری نہیں ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ قرآن کو یاد کیا ہوا ہے مسلمانوں نے، تراویح میں سنا دیتے ہیں، بہت اچھی بات. آپ حفظ کرنا چاہیں گے، نہیں کر سکیں گے، پٹیں گے بھی اور پیٹیں گے بھی. ذہین بچہ ہوتا ہے نا، نہیں اس کا دماغ ایک جگہ ٹکتا، دماغ میں حالت ہی یہی ہوتی ہے. دل بیٹے جب جم جاتا ہے نا زندگی میں، پھر جم جاتا ہے. دل کو تو محبت ہو جاتی ہے نا، دل تو پھر اس جگہ سے نہیں ہٹتا. اور دماغ کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ اس کی ساخت میں شامل ہے. اس لیے آپ بچوں میں سے جو ذہین بچہ ہے نا، اسے حفظ میں نہیں جانا چاہیے، اور جس کی حافظے کی قوت اچھی ہے نا، اسے ذہانت میں زیادہ نہیں جانا چاہیے. سیدھی طرح پڑھے کہ اس کا جواب کیا. تو پہیلیاں تو ذہانت سے متعلق ہیں، آپ ٹرائی کیجئے. لیکن اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے حفظ کی قوت آپ نے زیادہ رکھی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پہلی پہیلی یہ لکھی کہ سرخ سراپا سرخ بدن ہے. سرخ سراپا سرخ بدن ہے، سرخ لہو ہے اس کا، جو بھی دیکھے اس کو چاہے یہی اثر ہے اس کا. سرخ سراپا سرخ بدن ہے، سرخ لہو ہے اس کا، جو بھی دیکھے اس کو چاہے یہی اثر ہے اس کا. ہے گلاب کا پھول. کہاں گلاب کا پھول ہمیشہ سرخ ہوتا ہے بیٹے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ گلاب کا پھول تو سبز بھی ہوتا ہے. ہم نے ایران میں دیکھا تھا گلاب کا پھول سیاہ بھی ہوتا ہے، گلاب کا پھول تو سفید بھی ہوتا ہے. یہاں آپ جائیں، آپ کیسی بات آپ کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتی ہو. ہاں آگے، انڈے بیچو جوتے لو، یہ کس نے لکھا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ میں کس نے لکھا ہے؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے. اچھا بیٹے، آپ کو ایک اور بات بھی بتائیں. ہم جب 4 سال کے تھے نا، تو ہماری والدہ نے یہ پوری ہمیں یاد کروا دی تھی. ہم اتنے سے بچے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن بس ماں نے کہا وہ یاد کرواتی تھی، ہم یاد کرتے تھے. اس وقت یہ پڑھتے تھے، مرغے میں نے انڈا دیا، مرغی تو نے خوب کیا، انڈے کتنے چنگے ہیں، پاؤں میرے ننگے ہیں، کیسی باتیں کرتی ہو، انڈے بیچو جوتے لو. 4 سال میں ہم یہ پڑھا کرتے تھے. اچھا بچوں، اور بتاؤ بھئی، یہ کیا ہے؟ سرخ بدن ہے، سرخ لہو ہے، اور سرخ ہے سارا، اور جو بھی دیکھتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اسے لے لوں. کھانے کی چیز ہے. آخر بیساکھی کے سہارے چلے. یہی ہوا نا، بیساکھی دی ہم نے کہ کھانے کی چیز ہے. اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ مشکل تھا. دوسرا، ایک تھال موتیوں سے بھرا، سب کے سر پر اوندھا دھرا. ایک تھال موتیوں سے بھرا، سب کے سر پہ اوندھا دھرا. دھرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو رکھ دینا. دھرنا کچھ انسانوں کا جم جانا. دھرنا اصل میں لفظ ہے ہندی کا، پھر یہ پنجابی میں آیا اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دھرنا دیا. پرانے زمانے میں استعمال ہوتا ہے دھرنا مارا. اصل جو زبان ہے نا، جب آپ دیکھیں گے تو اصل الفاظ وہ ہیں. ٹھیک ہے؟ اور
موتیوں سے تھال بھرا، سب کے سر پہ اوندا دھرا. اب بتائیے، ٹوپی میں کام موتی ہوتے ہیں جناب. اچھا، کس کے سر پہ اوندھی ہوئی؟ ٹھیک ہے، رنگ برنگی مان لیجئے یا ایک ڈارک براؤن کلر کی مان لیجئے، لیکن سب کے سر پہ تو نہیں نا دے رہی. ہم بتائیں آسمان. اب آپ اعتراض کیجئے ہمارے بتانے پہ. ہم سے اختلاف کرو بچوں، بڑی خوشی ہوتی ہے. اختلاف بیٹے ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اس معنی میں کہ آپ کے ذہن کی قوت ابھرتی ہے. اختلاف آپ کیجئے دو چیزوں کو ہمیشہ، ایک آپ کن الفاظ میں اپنے اختلاف کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ایک آپ کا لہجہ کیا ہے. آپ کا لہجہ یہ ہے، کیا ضرورت تھی اس جگہ دروازہ بنانے کی؟ بہت غلط بات. آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی بجائے اگر وہاں دروازہ لگایا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ اب آپ اپنے دلائل شروع کیجیے. اختلاف کرتے ہیں بیٹے، ٹھیک ہے، بڑوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن لہجہ اور الفاظ اس کا چناؤ کر کے. دو ہو گئے، تیسری بتائیے پھر چلے. کہیے تیسری ہم بتائیں. یہ بھی مشکل ہے. رال آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رال، پورا محاورہ بولیے. رال ہیں، رال ٹپکنا. شاباش، یہ ہے نا رال ٹپکی. اتنے اچھے پھل تھے کہ میری رال ٹپکنے لگی. رال ٹپکنے کے پھر معنی کیا ہوئے؟ جی للچانا. خوب خوب. اور عملی طور یہ ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا، لیکن عملاً پھر کیا ہوتا ہے؟ میری رال ٹپکنے لگی یعنی منہ میں پانی آنے لگا. ایسا خوبصورت کپڑا تھا کہ میری رال ٹپکنے لگی. خاتون کہتی ہیں، ٹھیک ہے، منہ میں پانی آنا، جی للچانا. بہت اچھا یہ ترجمہ کیا انہوں نے، جی للچانا. ٹھیک ہے بیٹے، اب آپ اس کو سنیے. کیا پوچھو گے حال، ہر دم ٹپکے رال. کیا پوچھو گے حال، ہر دم ٹپکے رال. کوئی ایسی چیز جس سے رال ٹپکتی رہتی ہے ہمیشہ. جی ضرور. پیسہ. پیسے سے رال کب ٹپکتی ہے؟ پیسہ تو ایسی جامد چیز ہے، ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. برف سے ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے نا. برف قطرہ 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 پگھلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے بیٹے، مجھے رال ٹپکتی رہتی ہے. بیٹے امام راضی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے آپ کی، اس پہ غور کرنا. ٹھیک ہے، امام راضی نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے شہر میں جا رہا تھا اور ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، اور برف قطرہ قطرہ ٹپک کے کم ہی ہو رہی تھی نا. تو وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے برف لے لو، ہر لمحہ کم ہو رہی ہے. لوگوں برف لے لو، ہر لمحہ کم ہو رہی ہے. تو راضی کہتے ہیں پھر میں نے سوچا تو مجھے بڑی نصیحت ہوئی کہ میری زندگی بھی تو ہر لمحہ کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. اس لیے بیٹے وقت کی قدر کریں. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز وقت، اس کی قدر کرو، ہر لمحہ کم ہوتی جا رہی. تو آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن آئندہ بیٹے تاریخ کیا ہے مجھے ذرا دیکھ لیں. 20 جی 20 کو ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ. آئندہ بات